السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب کا سبق پڑھنے لگے ہیں وہ تیسری کلاس کی کتاب الفلاح اسلامیات ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 11 اور سبق جو ہے وہ ہے حروف مدہ۔ اب ہم سب سے پہلے اس میں یہ بات کریں گے کہ حروف مدہ سے کیا مراد ہے اور حروف مدہ کسے کہتے ہیں۔ حروف مدہ وہ الفاظ ہیں جنہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور ان کو کھینچ کر جو پڑھا جاتا ہے، ویسے تو کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر بات حروف مدہ سے متعلق ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 3 ہے۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ اب ہم بات کرتے ہیں الف کے متعلق۔ وہ الف جس پر کوئی اعراب نہ ہو، اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ لفظ ہے میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، یہ لفظ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ الف جو ہے اس پر کوئی اعراب نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، لیکن جو الف سے پہلا والا جو حرف میم ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ گویا یہ جو حروف ہے یہ الف مدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ با الف زبر با۔ اب یہ دیکھیں اس میں الف جو ہے وہ بالکل خالی ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ اس سے پہلے جو حرف ہے با، اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ با الف زبر با۔ اگلا حرف لفظ جیم الف زبر جا۔ اس میں دیکھیں الف جو ہے اس سے پہلے الف جو ہے یہ بالکل خالی ہے، اس سے پہلے والا حرف جو جیم ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیم الف زبر جا، بالکل اسی طریقے کے ساتھ تا الف زبر تا۔ اگلا جو ہمارا حروف ہے وہ ہے لفظ زادہ۔ اب اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں حروف مدہ کون سا ہے۔ یہ 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، لفظ زا، اس کے بعد درمیان میں الف، اس کے بعد دال، لیکن اس کے اندر جو حروف مدہ ہے وہ الف ہے۔ لفظ زادہ آپ نے دیکھا زا کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ الف جو ہے وہ حروف مدہ آ گیا، جو الف تھا اس سے پہلے والا جو حرف زا تھا اس کے اوپر زبر تھی، تو یہ اس میں جو حروف مدہ ہے وہ لفظ الف ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگلا لفظ لفظ دار، ایک الف کے برابر لمبا کیا ہم نے دال کو، کیونکہ اس میں جو دال کے آگے جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اب یہ اگلا لفظ آگی، یہ 2 لفظ کے ساتھ مشتمل آ جاتا ہے۔ اذا، ہم نے لمبا اس کو بھی ایک الف کے برابر کیا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آخری تیسرے نمبر کے اوپر جو الف ہے اس کے اوپر نہ کوئی زبر ہے، نہ کوئی زیر ہے، نہ کوئی پیش ہے، یہ الف اس میں حروف مدہ ہے۔ اب اگلا لفظ سلام، ہم نے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا، ہم نے لفظ جو لمبا کیا وہ لفظ لام کو لمبا کیا، سلام۔ اس کے اندر جو لام کے بعد یہ جو الف نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ حروف مدہ ہے، باقی جو ہے وہ حروف مدہ نہیں، کیونکہ جو لفظ الف ہے اس کے اوپر دیکھ لیں آپ، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس سے جو پہلا والا جو لفظ لام ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ اب اگلا لفظ فاطر، اس میں آپ دیکھیں فا الف زبر فا، یہ جو فا کے بعد الف آیا ہے ہم نے پڑھا فا الف زبر فا، یہ جو الف آیا ہے یہ حروف مدہ ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر فا کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر کوئی چیز نہیں، تو لہٰذا یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اس میں جو حروف مدہ ہے وہ لفظ الف ہے۔ اگلا لفظ قادر، اس کے اندر یہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے اس کے اندر لفظ الف حروف مدہ ہے۔ دیکھیں قاف الف زبر قا، یہ جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے،
الف کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، کیونکہ ہم نے پہلے یہ بات کہی ہے اور ہم نے اس سبق کے اندر یہ بات پہلے سمجھی ہے، جو الف مدہ ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ الف ہمیشہ اس صورت میں خالی ہوگا، لیکن اس سے پہلا والا جو حرف ہوگا، پہلا والا جو لفظ ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی۔ اب ہم اگلے لفظ کی طرف چلنے لگے ہیں۔ واو مدہ، اب یہ ہمیں کیسے پہچان ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر واو پر جزم ہو، اگر واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ آیا با واو پیش بو، اسے بھی ہم ایک الف کے برابر ہی لمبا کریں گے کیونکہ حروف مدہ 3 ہے اور تینوں کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے الف مدہ کی بات کر لی ہے، اب ہم واو مدہ کی بات کرنے لگے ہیں۔ تو با واو پیش بو ہم نے ایک الف کے برابر اسے بھی لمبا کیا، اس کی مقدار ہے ایک الف لمبا کرنا، یہ اس کی ایک مقدار ہے۔ اب اس میں دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلا جو حرف با ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہ اس کی پہچان ہے واو مدہ کی کہ واو پر جزم ہوگی اور جو اس سے پہلا والا ورڈ ہوگا، لفظ ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، با ہو، تا ہو، ثا ہو، جیم ہو، کوئی بھی لفظ ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی۔ یہاں پر یہ آگے بھی میں لفظ آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو دکھاتا جاؤں گا۔ اس میں پہلا لفظ یہی آیا با واو پیش بو، یہ واو حروف مدہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگلا لفظ آ گیا خوا واو پیش خو، اب یہ واو مدہ ہے کیونکہ خوا واو پر جزم ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس بات کو کہ لفظ کوئی بھی ہو، پہچان آپ اس کی اس طریقے سے کریں گے کہ واو پر جزم ہے، کہ آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ واو مدہ ہے یا نہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واو کے اوپر دیکھیں گے کہ واو کے اوپر جزم ہے یا نہیں۔ اگر واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو وہ واو مدہ ہوگا۔ اگلا لفظ زا واو پیش زو، یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ، اس میں بھی واو حروف مدہ ہے، زا کے اوپر پیش ہے۔ اگلا لفظ یا واو پیش یو، یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ واو مدہ ہے، اس سے پہلے حرف یا کے اوپر پیش ہے۔ اب اگلا لفظ آ گیا، پورا ایک لفظ آیا، لفظ نورن۔ اب اس لفظ میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حروف مدہ ہے؟ اب اس میں ہماری سیدھی سی پہچان ہے، دیکھیں کہ جو واو ہے وہ جزم ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلا جو حرف ہے لفظ نون اس کے اوپر پیش ہے۔ اب لفظ تو یہ پورا آیا نورن، لیکن اس میں حروف مدہ واو ہی ہے، دیکھ لیں آپ، کیونکہ واو پر جزم ہے۔ اگلا لفظ یدعو، اس میں حروف مدہ واو ہے، اس میں حروف مدہ کون سا ہے؟ واو ہے، واو حروف مدہ ہے، اس میں واو مدہ ہے کیونکہ لفظ آیا یدعو، واو پر جزم ہے، اس سے جو پہلا والا حرف ہے عین اس کے اوپر پیش ہے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس میں حروف مدہ جو ہے وہ واو مدہ ہے، واو اس میں حروف مدہ ہے۔ اگلا لفظ دون، اسے بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس میں حروف مدہ میں سے جو 3 حرف ہم نے بتائے ہیں الف واو یا، یہاں پر ہم بات واو کی کر رہے ہیں، واو مدہ کی، تو یہ دیکھیں اس کی پہچان واضح ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہ حروف مدہ ہے واو، واو مدہ اس میں ہے دون۔ اگلا لفظ توبو، اس کے اندر اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں بھی واو کے اوپر جزم ہے، لفظ تو میں بھی واو کے اوپر جزم ہے، لفظ تو میں بھی واو کے اوپر جزم ہے، لیکن آگے بو میں بھی واو کے اوپر جزم ہے، تو یہ بھی تو اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، تو یہ والا کیوں واو مدہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ واو پر جزم ہوگی، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ہمیشہ
پیش ہوگی، واو پر جزم ہوگی، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی۔ لفظ تاؤ کے اندر واو کے اوپر زبر ہے، لفظ تاؤ کے اندر واو کے اوپر زبر ہے، واو پر تو جزم ہے، لیکن جو اس سے پہلا والا جو حرف ہے تا، اس کے اوپر جزم نہیں ہے، اس کے اوپر پیش نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا وہ حروف مدہ میں شمار نہیں ہوگا، یہ واو مدہ میں شمار نہیں ہوگا، یہ حروف لین کے الفاظات میں آ جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ سبق ہے، انشاءاللہ جب نیکسٹ سبق ہوگا اس میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے لفظ تو یہ واو مدہ نہیں ہے، اس کی وجہ میں نے ذکر کر دی ہے، واو پر تو جزم ہے، لیکن جو واو سے پہلا والا حرف ہے لفظ تا، اس کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، اگر اس کے اوپر پیش ہوتی تو یہ حروف مدہ ہوتی۔ اگلا جو لفظ ہے بو، با واو پیش بو، دیکھیں پورا لفظ اگر ہم پڑھیں تو بو، اب اس میں جو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کی وجہ کیونکہ آپ دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے، لیکن واو سے جو پہلا والا حرف با ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہاں پر جو پہلا والا جو لفظ تو ہے اس میں بھی واو جزم ہے، لیکن لفظ تا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ حروف مدہ نہیں، جو دوسرا لفظ بو ہے وہ واو مدہ ہے۔ اگلا لفظ صبرو، اس کے اندر واو مدہ ہے، بالکل دیکھ لیں، کیونکہ را کے بعد آپ واو دیکھ رہے ہیں، واو کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اور جو واو سے پہلا حرف ہے وہ ہے لفظ را، لفظ را، را کے اوپر پیش ہے، تو یہ لفظ حروف مدہ ہے، صبرو۔ اگلا لفظ اوفن، اوفی، دو زیر لگا دی جائے تو اوفن بن جائے گا، اگر ایک زیر لگائی جائے تو لفظ اوفی بن جائے گا، لیکن بات یہاں پر حروف مدہ کے متعلق ہے تو ہم آپ کو یہاں پر یہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں واو حروف مدہ ہے، واو مدہ جو ہے وہ اس میں یہ آپ کے سامنے ہے، واو حروف مدہ ہے، کیونکہ لفظ واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلا جو حرف ہے لفظ الف اس کے اوپر پیش ہے، تو ہماری وہی بات آ گئی کہ اس کی پہچان، واو مدہ کی پہچان آپ کیسے کریں گے کہ واو پر جزم ہوگی، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی۔ تو اب ہم چلنے لگے اگلی یا کی طرف۔ یا مدہ کی طرف، اگر یا جزم والی ہو، اگر یا جزم والی ہو مطلب یا پر جزم ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اگر یا جزم والی ہو، مطلب یا جزم والی سے مراد مطلب اگر یا کے اوپر جزم ہو، جیسے آپ نے پیچھے دیکھا واو کے اوپر جزم تھی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ واو کے اوپر جزم تھی، اسی طریقے سے اگر یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا پڑھ کے طریقہ بتائیں گے اور لفظ بھی دکھائیں گے۔ پہلا لفظ با یا زیر بی، ہم اسے بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ حروف مدہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حروف مدہ جو تین ہے الف واو یا، ان تینوں کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر لفظ اب یا مدہ کی بات ہو رہی ہے تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب اس میں آپ پہچان دیکھیں کہ یہ جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اور اس سے جو پہلا والا حرف ہے لفظ با، اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، با یا زیر بی۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہا یا زیر ہی، دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، یا سے جو پہلا حرف ہے لفظ ہا، اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، یہ جو لفظ یا ہے یہ حروف مدہ میں ہے۔ اگلا لفظ فا یا زیر فی، یہاں بھی یہ پہچان واضح ہے کہ یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اگلا لفظ لام یا زیر لی، یہاں بھی پہچان واضح ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ اب اگلا لفظ حیاتی، اس کے اندر دو حروف مدہ کٹھے آ گئے ہیں، اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں حیاتی، پہلا حروف مدہ یا کے بعد جو الف ہے، یا الف زبر یا، جو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر پڑھا تھا، جو ہم نے سب سے پہلے اس میں پڑھا تھا الف مدہ میں، اس کے وہ آ گیا اس میں۔
یا الف زبر یا، یہ ایک تو یہ حروف مدہ آ گیا، حیا یا الف زبر یا، الف بالکل خالی ہے، اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر ہے، ایک تو حروف مدہ یہ آ گیا لفظ الف، الف مدہ. اس کے بعد آیا تا یا زیر تی، حیاتی. اس میں دیکھیں کہ یا پر جزم ہے، اس سے پہلا جو حرف ہے لفظ تا، اس کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر دو حروف مدہ آ گئے ہیں، ایک الف مدہ جو یا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الف نظر آ رہا ہوگا یہ، اور دوسرا اس میں جو حروف مدہ ہے وہ لفظ یا ہے. اگلا لفظ قلیلاً، اس کے اندر ایک ہی حروف مدہ ہے اور وہ ہے یا مدہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے جو لفظ لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، اسے بھی ہم ایک ہی الف کے برابر لمبا کریں گے. قلیلاً. اگلا لفظ تنجی. اب اس میں بھی آپ دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے جو لفظ ہے جیم اس کے نیچے زیر ہے، یہاں پر بھی صرف ایک ہی حروف مدہ ہے جو آپ کے سامنے یا مدہ. آگے تہدی، اس میں دیکھیں آپ یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے جو لفظ دال ہے اس کے نیچے زیر ہے، پتہ چلا کہ یہ یا مدہ ہے. اگلا لفظ ترمیہم، اس میں یہ دیکھیں میم کے بعد جو لفظ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے جو لفظ میم ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ پتہ چلا کہ اس میں یا حروف مدہ ہے، یا مدہ ہے. ترمیہم، ہم اسے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اگلا لفظ اوتیتم، اس کے اندر لفظ دو حروف مدہ آ گئے ہیں. اب وہ دونوں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے حروف مدہ واو آ گئی ہے، واو مدہ آ گئی ہے. دیکھیں واو پر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حمزہ ہے اس کے اوپر پیش ہے. لفظ او، اب واو پر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ایک تو حروف مدہ واو آ گئی، واو مدہ آ گئی. دوسرا اس کے بعد آپ نے لفظ پڑھا تی تم، تا یا زیر تی، اس میں یا کے اوپر دیکھیں جزم ہے، اس سے پہلے جو لفظ تا ہے اس کے نیچے زیر ہے. تو مطلب یہ ہوا یہاں پر کہ اس لفظ کے اندر دو حروف مدہ اکٹھے ہو گئے جس طریقے سے اس سے اوپر والے لفظ کے اندر ہوئے. حیاتی کے اندر بھی دو حروف مدہ اکٹھے ہوئے، اسی طریقے اندر لفظ اوتی تم کے اندر بھی دو حروف مدہ اکٹھے ہو گئے. ایک حروف مدہ لفظ او جو ہم نے دیکھا واو جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو ایک تو یہ واو مدہ آ گئی اس کے اندر. دوسرا اس کے اندر جو حروف مدہ میں سے لفظ آیا ہے وہ لفظ یا ہے، جس میں یا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے جزم ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے تا، اس کے نیچے زیر ہے. اب یہ ہم نے ان کے حروف مدہ کے متعلق بات کی ہے. تینوں حروف الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اور ان تینوں حرفوں کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. مشق، مختصر جواب لکھیں. اب اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کھینچ کر پڑھے جانے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں. میں نے پہلے آپ سے پیچھے سبق کے اندر ذکر کیا تھا کہ کھینچ کر پڑھے جانے والے لفظ کو حروف مدہ کہتے ہیں، تو اس میں جن کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. آپ سے جب سوال کیا جائے کہ کھینچ کر پڑھے جانے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے اسے حروف مدہ کہتے ہیں. دوسرا سوال، حروف مدہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا بالکل مختصر اور آسان جواب یہ ہے، میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ حروف مدہ کی تعداد 3 ہے. تیسرا سوال، تیسرے نمبر پر حروف مدہ لکھیے، تو وہ میں نے اس میں واضح کر کے لکھ دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے الف، اس کے بعد واو، اس کے بعد یا. آگے خالی جگہ ہم پر کرتے ہیں. وہ الف جس پر کوئی اعراب نہ ہو، اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اسے الف مدہ وہ الف مدہ کہلاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں، لکھا ہوا ہے لفظ وہ الف جس پر کوئی اعراب نہ ہو.
जिस पर कोई एराब ना हो। एराब से मतलब ये होता है कि कोई जबर जेर पेश ना हो। एराब से मतलब ये होता है जबर जेर पेश ना हो। तो उससे पहले हर्फ के ऊपर, जिस अलिफ के ऊपर कोई जबर जेर पेश ना हो। एराब यहां पर जो लफ्ज आया है, लफ्ज तब्दील होकर आया है, लेकिन एराब के माने जबर जेर पेश के होते हैं। तो वो अलिफ जिस पर कोई एराब ना हो, उससे पहले हर्फ पर जबर हो, तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। नंबर 2, अगर वाव पर जज़म हो, उससे पहले हर्फ पर पेश है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका जवाब ये है, उसे वाव मद्दा कहते हैं। उसे वाव मद्दा कहते हैं। नंबर 3, अगर या जज़म वाली हो, मतलब या जज़म वाली से मैंने पहले जिक्र किया है कि अगर या पर जज़म हो, या जज़म वाली तो कह दिया, इससे मुराद यही है कि अगर या के ऊपर जज़म हो, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, तो उसे याए मद्दा कहते हैं। आगे अल्फाज और हुरूफ मद्दा। अब इन अल्फाज में हम ये करेंगे कि हमने उन अल्फाज को वाज़े लिखा है इसमें कि इनके अंदर हुरूफ मद्दा कौन कौन से हैं। सबसे पहला लफ्ज़ तौबू, इसके अंदर देखें जी वाव हुरूफ मद्दा है, जो बा वाव पेश बू के बाद आया है। बा के बाद जो आया हुआ है वो हुरूफ मद्दा है, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद अगला लफ्ज़ है लफ्ज़ तरमीहिम, इसके अंदर या जो है वो हुरूफ मद्दा है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद लफ्ज़ सलामा, इसमें अलिफ हुरूफ मद्दा है, वो भी हमने इसमें वाज़े लिख दिया है। इसके बाद लफ्ज़ यदउ, इसमें वाव हुरूफ मद्दा है, जो हमने वाज़े यहाँ पर लिख दिया है। अगला लफ्ज़ कूनू, इसमें दोनों हुरूफ मद्दा हैं, और दोनों जो हुरूफ मद्दा और दोनों ही वाव हुरूफ मद्दा है। लफ्ज़ कू देखें वाव जज़म वाली है, उससे पहले जो लफ्ज़ काफ है उसके ऊपर पेश है, ये भी हुरूफ मद्दा है। कू आगे नून वाव पेश नू, कू नू, ये जो नून के बाद जो वाव है ये भी हुरूफ मद्दा है। तो यहाँ पर हमने वाव मद्दा लिख दिया है, यहाँ पे वाज़े मेंशन कर दिया है। ये हमारा सबक कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।